حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو اس کے جرائم کا سخت جواب دیا جائے گا۔ المنار ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے بدھ کی صبح ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ جرائم پیشہ دشمن کو لبنان میں انجام دیے جانے والے ان کے جرائم کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور اسے بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ حزب اللہ لبنان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت کے ان جرائم نے ہمیں جہاد کی راہ میں قدم اٹھانے کے لیے ہمارا عزم کئی گنا محکم کر دیا ہے۔ لبنان کی اسلامی استقامت نے صہیونی حکومت کے ہاتھوں لبنان میں پیجر دھماکوں میں شہید ہونے والوں کے اہل خاندان کو تعزیت اور زخمیوں کی جلد از جلد صحت یابی کی دعا کی۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے بیان میں تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ ہم گزشتہ دنوں کی مانند غزہ اور اس کی استقامت کی حمایت نیز لبنان، ملت لبنان اور لبنان کے اقتدار اعلیٰ کے دفاع میں صہیونی حکومت کے خلاف فوجی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے بیان میں کہا کہ استقامت کا راستہ جاری رہے گا اور استقامت کا یہ تسلسل جرائم پیشہ دشمن کو ہماری قوم کے خلاف منگل کے روز انجام دیے جانے والے قتل عام کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ خبری ذرائع کے مطابق حزب اللہ لبنان کے جوابی حملوں کے خوف سے صہیونی حکومت نے الرٹ کی سطح بڑھا دی ہے۔ اس درمیان صہیونی حکومت کے ذریعے پیجر دھماکوں کے اقدامات کی عالمی سطح پر مذمتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق لبنان میں صہیونی حکومت کے تازہ جرائم اور متعدد پیجر ڈیوائسز کے دھماکے کے بعد اسرائیلی فوج کے ریڈیو نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ حزب اللہ لبنان کے جوابی حملوں کے خوف سے صہیونی فضائیہ نے الرٹ کی سطح کو بڑھا دیا ہے۔ اس رپورٹ میں اسی طرح صہیونی حکومت کے وزیر جنگ کی برطرفی کے سلسلے میں صہیونی حکومت کی سیاسی اور عسکری سطح پر جاری بحث و تکرار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ لبنان کے حالیہ واقعات کے باوجود کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دھماکے اسرائیل نے کرائے ہیں، یو آف گالانت کی جگہ گدعون سائر کی تقرری کا مسئلہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ حزب اللہ لبنان نے آج صبح اپنے تازہ بیان میں اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت کے جرائم جہاد کے لیے مزاحمتی قوتوں کے عزم کو دو چندہ کر دیتے ہیں، کہا ہے کہ غاصب حکومت کو اس جرم کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اس درمیان لبنان میں گزشتہ روز پیش آنے والے صہیونی دہشت گردی کے غیر معمولی واقعے پر عالمی رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے امیر سعید ایراوانی نے لبنانی شہریوں کے پیجرز میں دھماکہ کرنے کے صہیونی اقدام کو ایک ہولناک جرم اور ایک دہشت گردانہ اقدام قرار دیا اور غاصب صہیونی حکومت کی جواب دہی پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بھی اپنے لبنانی ہم منصب سے گفتگو میں لبنانی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے واقعی کی سنجیدہ پیروی پر زور دیا۔ ادھر شام کی وزارت خارجہ نے اپنے جاری کردہ بیان میں صہیونی حکومت کے مذکورہ اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ لبنان پر اس صہیونی جارحیت سے جنگ کا دائرہ بڑھانے میں اس کی دلچسپی اور مزید خونریزی میں اس کی نہ بجھنے والی پیاس کی نشاندہی ہوتی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر نے بھی اپنی یومیہ پریس کانفرنس میں لبنان میں انجام پانے والے صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ اقدام کی مذمت کیے بغیر دعویٰ کیا کہ واشنگٹن کو اس واقعے کی پہلے سے اطلاع نہیں تھی اور اس اقدام میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس سے قبل خود حزب اللہ لبنان نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں صہیونی دشمن کو اس دہشت گردانہ اقدام کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اپنی انتقامی کارروائی کی یقین دہانی کرائی تھی۔ لبنان کی وزارت خارجہ نے بھی صہیونی دہشت گردی کے اس واقعے کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شکایت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ، مصر، اردن، عراق اور یمن نے بھی اس صہیونی دہشت گردی کی شدید مذمت کی ہے۔ میڈیا ذرائع نے بدھ کو صہیونی حکومت کے خلاف وسیع پیمانے پر سائبر حملوں کی خبر دی ہے۔ ارنا نے المیادین ٹی وی کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کی سائٹوں، بنیادی تنصیبات، اداروں اور کمپنیوں کے خلاف
بڑے پیمانے پر سائبر حملے ہوئے ہیں۔ المیادین ٹی وی کے مطابق یہ سائبر اٹیک عراق سے انجام پایا ہے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے جارحانہ حملے شروع ہونے کے بعد سے صہیونی حکومت کی تنصیبات اور بنیادی ڈھانچوں پر متعدد حملے کیے جا چکے ہیں۔ ہیکروں کا کہنا ہے کہ ان کے حملوں کا مقصد ملت فلسطین اور اس کی استقامت کی حمایت و مدد کرنا ہے۔ گزشتہ برس اکتوبر میں طوفان الاقصی آپریشن کے بعد سے صہیونی حکومت کی تنصیبات اور حساس مراکز پر استقامتی گروہوں کے سائبر حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ عبرانی ذرائع نے شمالی مقبوضہ فلسطین کے شہر صفد کے قریب میزائل حملے کی خبر دی ہے۔ صہیونی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق منگل کی شب صفد شہر پر راکٹ گرنے کے نتیجے میں اس علاقے میں زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ اس حملے کے بعد شمالی مقبوضہ فلسطین کے الجلیل علاقے میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ عبرانی ذرائع نے کچھ تصاویر شائع کر کے شمالی مقبوضہ فلسطین میں تبریہ جھیل کے ارد گرد میزائل حملے کو روکنے کے لیے آئرن ڈوم سسٹم کے فعال ہونے کی خبر دی ہے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی سما کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا ہے کہ شمالی مقبوضہ فلسطین کے الجلیل علاقے تبریہ کے اطراف میں متعدد مقبوضہ بستیوں میں میزائل حملے کے سبب خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ ایک صہیونی میڈیا نے منگل کی شب خبر دی ہے کہ صہیونی کے سیکیورٹی اداروں کا خیال ہے کہ لبنان کی حزب اللہ شمالی سرحدوں پر بڑے پیمانے پر حملے کرے گی۔ صہیونی اخبار یدیعوت اہرونوت نے اعلان کیا کہ صہیونی سیکیورٹی اداروں کے اندازوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حزب اللہ ممکنہ طور پر مقبوضہ علاقوں پر بڑے پیمانے پر حملے انجام دے گی۔ یہ پیشن گوئی صہیونی حکومت کی طرف سے پیجر ڈیوائسز میں دھماکوں کے بعد کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں لبنان میں اب تک 11 افراد شہید ہو چکے ہیں اور 3000 کے قریب زخمی ہیں۔ صہیونی ذرائع نے کہا ہے کہ حماس نے اسرائیلی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے ہزاروں مکانات میں بم نصب کر دیے ہیں۔ دوسری جانب صہیونی فوج نے اپنے مزید 4 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی ریڈیو نے بدھ کو اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوجیوں کو ہلاک کرنے کے لیے تنہا شہر رفح میں 14,000 سے زیادہ عمارتوں میں بم نصب کیے گئے ہیں۔ ارنا نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیلی ریڈیو نے کہا ہے کہ ہمارے فوجیوں کے پہنچنے پر جس عمارت میں کل دھماکہ ہوا تھا وہ ان ہزاروں عمارتوں میں سے ایک ہے جن میں بم نصب کیے گئے ہیں۔ صہیونی فوج کے ریڈیو نے آج اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ایک فوجی افسر سمیت صہیونی حکومت کے 4 فوجی منگل کو جنوبی غزہ کے رفح علاقے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ صہیونی ریڈیو نے صہیونی فوجی افسر کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ ہمارے فوجیوں کو نشانہ بنانے کے لیے صرف رفح میں 14,000 سے زیادہ عمارتوں میں بم رکھے گئے ہیں۔ صہیونی ریڈیو نے ابھی حال ہی میں تحریک حماس کے رفح بریگیڈ کو ختم کرنے پر مبنی صہیونی فوجی حکام کے حالیہ بیان کے غلط ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے تاکید کے ساتھ کہا کہ کل انجام پانے والا ہمارے فوجیوں کا قتل رفح بریگیڈ کو ختم کرنے کے صہیونی فوج کے اعلان کے صرف 1 ہفتے بعد انجام پایا ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ 4 فوجی رفح کے علاقے میں گھات لگا کر مارے گئے ہیں۔ بدھ کو ارنا نے الجزیرہ ٹی وی کے حوالے سے رپورٹ دی کہ صہیونی فوج نے اعلان کیا کہ ایک فوجی افسر سمیت اس کے 4 فوجی منگل کو رفح کے علاقے میں گھات لگا کر قتل کر دیے گئے۔ غزہ کے خلاف صہیونی دہشت گردی کے آغاز کو آج 348 روز گزر گئے، مگر اپنی سرزمین کو غاصبوں کے قبضے سے آزاد کرانے کے فلسطینی عزم میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہونے والی خونخوار صہیونی حکومت کی دہشت گردی کے بعد سے اب تک 1,41,000 سے زائد فلسطینی شہید اور تقریباً 1 لاکھ زخمی ہو چکے ہیں۔
مگر غزہ کے عوام اپنے تمام تر مصائب و آلام اور اپنے دل کے ٹکڑوں کے المناک فقدان کے باوجود اپنی مادری سرزمین کی آزادی کا خواب اپنے دل و دماغ میں سجائے ہوئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران بھی صہیونی دشمن نے غزہ کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں کے مکانات اور بے گھر ہونے والے بے پناہ گزینوں کے کیمپوں پر بمباری کی، جن میں مزید دسیوں فلسطینی شہید و زخمی ہو گئے۔ العالم نیوز پورٹل کے مطابق صہیونی دشمن نے فضائی بمباری اور گولہ باری کے ساتھ ساتھ فرح کے کئی محلوں میں زمینی جارحیت بھی کی، جس میں متعدد قتل عام کے واقعات انہوں نے رقم کیے۔ المواسی کے ساحلی علاقے پر بھی پناہ گزین کیمپوں پر صہیونی دہشت گردوں نے فائرنگ کی اور اپنے ڈرون سے البریج کیمپ کے زخمیوں کی امداد میں مصروف طبی عملے اور ان کی ایمبولینس کو نشانہ بنایا۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی، جو شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ اس دوران لاکھوں ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ پولنگ کے لیے سیکیورٹی فورسز اور ایجنسیوں کی جانب سے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے مہاجر کشمیری پنڈتوں کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ ہندوستانی وزیراعظم مودی نے جموں کشمیر میں انتخابات کا پہلا مرحلہ شروع ہونے پر جموں کشمیر کے لوگوں سے ووٹ ڈالنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے آغاز پر آج ووٹ ڈالنے والے تمام حلقوں کے لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ بڑی تعداد میں ووٹ ڈالیں اور جمہوریت کے جشن کو مضبوط کریں۔ جموں کشمیر کے اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں آج کشتواڑ، ڈوڈا، رامبن، کولگام، شوپیاں، اننت ناگ اور پلوامہ میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹرا پارٹی انتخابات کیس میں پی ٹی آئی کو دستاویزات جمع کرانے کے لیے مہلت دے دی۔ ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ فریقوں کے بیانات سننے کے بعد الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو دستاویزات جمع کرانے کے لیے مہلت دیتے ہوئے کیس کی سماعت 2 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ یاد رہے کہ 6 ستمبر کو الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی کیس میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی 4 متفرق درخواستیں مسترد کر دی تھیں۔ 27 اگست کو الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کیس میں سپریم کورٹ کی وضاحت آنے تک مقدمے کو زیر التوا رکھنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ اور آخری خبر یہ کہ روس کے نائب وزیر اعظم آج 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، جو پاکستان میں اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ذرائع کے مطابق روسی نائب وزیر اعظم کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی موجود ہے۔ اس دورے کے دوران پاکستان اور روس کے درمیان تجارت اور معاشی تعاون پر بات چیت ہوگی۔ دورے کے دوران روسی نائب وزیر اعظم کی ملاقاتیں صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر اعلیٰ حکام سے متوقع ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ باضابطہ مذاکرات ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار اور روسی ڈپٹی وزیر اعظم کے درمیان ہوں گی۔ اس دورے کو دونوں ممالک کے درمیان ریل اور سڑک کے روابط کے فروغ کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی